آج ہم اہم طالبان کمانڈر اور نوجوان طالبان کمانڈر حسن حقانی کا اہم انٹرویو جس میں انہوں نے طالبان کی پالیسیز کو بیان کیا ہے، اور اس انٹرویو کے سے آپ کو طالبان کی پالیسی کو آپ پہ طالبان کی پالیسی واضح ہوگی۔ یہ پیشکش ہے شاہین ٹی وی کی۔ آپ شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئٹم کو ایکٹیویٹ کریں، مہربانی۔ حقانی نیٹ ورک کے حسن حقانی نے بھارتی حکام اور میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ افغانستان کے جانب بھارت کی کوریج مختلف ہونا چاہیے تھی۔ WINA کے نامہ نگار انس ملک کے ساتھ ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کے لوگ ہندوستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی دوست نہیں ہے۔ اعلیٰ طالبان انتظامیہ میں تنازع کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے حقانی نے کہا کہ طالبان انتظامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ طالبان انتظامیہ جھڑپوں کی افواہیں اشرف غنی کے واقعات کے ذریعے پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرمنی ممکنہ طور پر افغانستان میں اپنا سفارتخانہ کھولنے والا پہلا ملک بن سکتا ہے۔ طالبان کے جو اتحاد ہے اس میں ایک اہم حصہ حقانی نیٹ ورک کا ہے۔ حقانی نیٹ ورک کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اس دوران افغانستان کے اندر لڑتے ہوئے حقانی خاندان نے اپنا پورا خاندان قربان کیا ہے کہ ان کے کئی اہم سرکردہ مرد حضرات شہید ہوئے، ان کی خواتین شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، اور یہ مسلسل برسر پیکار ہے۔ انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور انہوں نے جانیں دی، انہوں نے اپنے جائیداد گنوائے، تو ان کا ایک اہم رول ہے۔ اور خاص طور پہ انس نورانی افغانستان کے نوجوانوں کے نمائندہ کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ وہ کرکٹ کے میدان میں بھی نظر آتے ہیں، وہ میدان جہاد میں بھی تھے، وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی رہے، وہ بین الاقوامی صفات کاری میں بھی بڑے اہم اور یہ تجربہ کار لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ان کا عرب دنیا میں ایک اہم اثر و رسوخ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پہ UAE وغیرہ میں ان کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ پہلا سوال ان سے کیا گیا، امریکہ نے ڈرون حملے کیا، اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، اور کیا امریکہ طالبان کے درمیان کوئی رابطہ ہے؟ جواب میں انس حقانی نے کہا، وہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ غیر ضروری ہے۔ ہماری نظر داعش پر ہے، ہم داعش کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کو شکست دینے کے قابل ہیں۔ اگر امریکہ کے پاس کوئی معلومات ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہم کارروائی کرنے والے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد اور احمد اللہ وشیخ طالبان رہنما نے بھی ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے، اور ہم نے بتایا کہ وہ ہمارے تفصیلی تحقیقات کے بعد بے ضرر تھے۔ انس حقانی سے پوچھا گیا کہ طالبان کہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوئے ہیں، اس صورت میں آپ جیسے نوجوان ان کی حکومت کا حصہ کیوں نہیں ہیں؟ حسن حقانی نے جواب میں کہا، طالبان نے تبدیلی کی ہے، آئیے اسے ایک فرد تک محدود نہیں کرتے ہیں۔ حکام کی ایڈجسٹمنٹ ممکنہ طور پہ ہوگی، ایک طے شدہ معاہدہ پالیسی قائم رہے گا، طالبان کی ابوالوطنی اور ان کا اسلامی پہلو باقی رہے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ خواتین سفارتکاروں پر کیا کوئی پابندی ہوگی؟ جواب میں حسن حقانی نے کہا، ممکنہ طور پر خواتین سفارتکار موجود ہوں گی، وہ کام کریں گی، ان پہ ممکنہ طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، تاہم ثقافتی اقدار ہوں گے جن کا ہر کسی کو احترام کرنا ہوگا۔ طالبان ہر شعبے میں خواتین کو لا رہے ہیں، لیکن ایک خاص حد کے تحت، ایک خاص اسلامی اور افغانی اقدار کی پابندی کے تحت ان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اب یونیورسٹی وغیرہ میں بھی خواتین کی کلاسیں ہو رہی ہیں، لیکن جو اسلامی احکام ہے اور افغانی اقدار ہے اس کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے۔ طالبان خواتین کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ افغانستان کی تعمیر میں خواتین اپنا رول پلے کریں۔ طالبان کے آنے کے بعد جو ایک
پروپیگنڈا تھا خواتین کو حقوق کے لحاظ سے، وہ اب زائل ہو رہا ہے، اور افغان خواتین اب آہستہ آہستہ ابھر کے آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، لیکن اسلامی اقدار افغان اقدار کا خیال رکھنا پڑے گا۔ انس حقانی سے سوال کیا گیا کہ اگر امریکہ افغانستان میں اپنی موجودگی جاری رکھے اور کچھ افغانی لوگ افغانستان سے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ انس حقانی نے جواب دیا، امریکہ کو باہر نکالنا ایک مسئلہ تھا، لوگ خودکشی کے لیے بھی گئے، ہمیں کسی باہر والے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن افراد نے امریکہ کو افغانستان سے روانہ کیا وہ اس سے خوش ہیں، لوگ خوش ہیں، افغانستان کے لوگ خوش ہیں امریکہ کی جانب سے۔ جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ اپنے ویزا پاسپورٹ کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں، ان کی رسمی ضروریات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ جا سکتے ہیں۔ آپ ممکنہ طور پہ یہ سوالات بین الاقوامی امور کے وزارت سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا گیا کہ کیا تارکین وطن خاص طور پہ ویزا رکھنے والوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی؟ انس نے کہا کہ میں کیا تبصرہ کروں، جن کے پاس رسمی ویزے اور پاسپورٹ ہے وہ جا سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے جانب سے طالبان حکومت کے 14 ارکان کی بلیک لسٹنگ ہے، اس پہ آپ آگے کیا کریں گے؟ انس نے کہا، دعا کے مذاکرات کی امارت اسلامی پابند ہے، جو مذاکرات ہوئے اس کی امارت اسلامی پابندی کرے گی۔ بلیک لسٹنگ ایک مسئلہ ہے، امریکہ کا متعصبانہ نقطہ نظر ہے، وہ اپنی ضمانتوں کے ذریعے کئی واقعات کا سامنا کرنے میں ناکام رہے ہیں، انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا۔ شاید انہیں ایک بار پھر جنگ لڑنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی امن کی تعریف ابھی واضح نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار پلٹتے ہیں، اور دنیا بھر میں لوگ انہیں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ان سے ایک اہم سوال کیا گیا، سوال یہ تھا، بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ افغانستان میں بہت سارے ترقیاتی کام ادھورے ہیں۔ انس نے جواب دیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت پچھلے 20 سالوں سے تعصب اور جدوجہد کی چمنی کو ہوا دے رہا ہے، لیکن بھارت نے امن کے لیے کچھ مکمل نہیں کیا۔ ان کی پوزیشن منفی رہی ہے، یہاں تک کہ میڈیا کے اندر بھی۔ اس نے طالبان کو انتہائی خطرناک لوگوں کے طور پر پیش کیا۔ انہیں اپنی کوریج کو افغانستان کی سمت میں تبدیل کرنا چاہیے۔ افغانستان کے لوگ منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بھارت حقیقی دوست نہیں ہے۔ اسلامی امارت کی پالیسی کو ہر ایک کے ساتھ سفارتی ہونا چاہیے۔ انہیں بھی منفی رویے کو ختم کرنا ہوگا اور پر امید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ امن اور سکون زندگی گزار سکیں۔ انس حقانی نوجوان ہے، امن چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، دنیا کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے، اس کو کامیاب کریں۔ آمین۔